अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आज 11 अक्टूबर है और जैसा कि आप जानते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने 31 अक्टूबर तक तमाम जो गैर कानूनी तौर पर जो फॉरेनर्स पाकिस्तान में मौजूद हैं उनको निकल जाने की डेडलाइन दी है। और इस पॉलिसी से सबसे ज़्यादा जो मुतासर हो रहे हैं शहरी वो उनका ताल्लुक अफ़गानिस्तान से है। कोई लगभग कहा जाता है कोई 17 लाख ऐसे जिसमें बेशतर जो है मेजॉरिटी अफ़गान शहरियों की है जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम है। उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई वीज़ा नहीं है, कोई मुहाजिरीन कार्ड नहीं है और वो पाकिस्तान में रह रहे हैं। और पाकिस्तान ने एक पॉलिसी के तहत अब इन तमाम लोगों को वापस भेजने का फ़ैसला किया है। इनफैक्ट क्रैकडाउन जो है वो ऑलरेडी कई शहरों में स्टार्ट हो चुका है। इवन इस्लामाबाद के अंदर जो गैर कानूनी तौर पर अफ़गान शहरी पाकिस्तान में मुकीम हैं उनकी जो मेक शिफ्ट जो कच्ची बस्तियां हैं या इस तरह के जो तमाम जहाँ पे वो रहते हैं उनके ख़िलाफ़ वो क्रैक डाउन कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने जब से इस पॉलिसी का ऐलान किया है अफ़गानिस्तान की तरफ से जो उनकी हुकूमत है यकीनी तौर पर मुखालफत की गई है और पाकिस्तान से यही कहा गया है कि पाकिस्तान अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करे। जो पाकिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान के जो हेड ऑफ़ मिशन है यानी कि चार्ज डी अफेयर हैं यानी कि जो अफ़गानिस्तान का सिफारत खाना है उन्होंने जो यूएन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज़ जो मुहाजिरीन के तमाम मामलात को वो देखते हैं उनके साथ उनके एहलकारों के साथ बातचीत भी की है और इस बात पर जोर दिया है कि वो पाकिस्तान से कहें कि वो अपने फ़ैसले के ऊपर नज़रसानी करें। फिर हमने देखा कि यूएन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज़ उन्होंने एक बाकायदा तौर पर अपना बयान भी जारी किया जिसमें उन्होंने एक तो पाकिस्तान के जो साल से डेकेड से पाकिस्तान अफ़गान मुहाजिरीन की मेज़बानी कर रहा है उसकी उन्होंने तारीफ़ की, उसको एक्नॉलेज किया। लेकिन साथ ही उनसे ये कहा कि वो हुकूमत पाकिस्तान के साथ जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफ़गान शहरी हैं उसको बेहतर अंदाज में इस मसले को टैकल करने के लिए पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उन्होंने जो अपनी पॉलिसी है इस हवाले से उसको रीइटरेट किया कि कोई भी जो शहरी है किसी भी मुल्क से उसका ताल्लुक हो ख़ास करके अफ़गानिस्तान से तो उनको ज़बरदस्ती उनके मुल्क वापस ना भेजा जाए। यानी कि जो UNHCR है वो भी इस बात की मुखालफत कर रहा है कि जो गैर कानूनी तौर पर ये पाकिस्तान का तो कि कहते हैं कि सॉवरन राइट है लेकिन क्योंकि उनके ख्याल में बहुत से ऐसे लोग जो अफ़गानिस्तान से भागे हुए हैं वो इस वजह से क्योंकि इस वक्त वहाँ पर अफ़गान तालिबान की हुकूमत है और वहाँ पर वापस जाने से लोग अपने आप को महफूज नहीं समझते। ख़ास करके वो लोग जिनका जो पश्तून नहीं है जिनका किसी और एथनिसिटी से ताल्लुक़ है और जो अफ़गानिस्तान की जहाँ पे हुकूमत है उस के जो ज़ेरे कंट्रोल या उसके अंडर जो है वो अपने आप को महफूज नहीं समझते और इसलिए वो पाकिस्तान से ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे इन लोगों को वापस ना भेजा जाए। तो क्या पाकिस्तान अपने इस फैसले के ऊपर नज़रसानी करेगा? पाकिस्तान ने बहुत वाज़े तौर पर इस हवाले से तमाम जो बैनुल-अक़वामी इदारे हैं, जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशंस हैं, उनको ये पैगाम दिया है कि पाकिस्तान इस हवाले से अपनी पॉलिसी में बिल्कुल भी नज़रसानी नहीं करेगा। इनफैक्ट 2 रोज़ पहले जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म हैं अनवारुल हक काकड़, उनसे कुछ सहाफ़ियों की मुलाकात हुई, उसमें मैं भी शामिल था और उसमें अगेन जो पहले भी हुकूमत पाकिस्तान वज़ाहत कर चुकी है कि ये जो क्रैकडाउन है ये सिर्फ़ उन लोगों के ख़िलाफ़ है जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम है यानी कि जिनके पास कोई सफ़री दस्तावेज़ नहीं है, जिनके पास वीज़ा नहीं है, जिनके पास कोई रेफ्यूजी कार्ड नहीं है, उन लोगों को पाकिस्तान वापस भेज रहा है। रही बात जहाँ पर अफ़गान मुहाजिरीन की है या जिनके पास लीगल डॉक्यूमेंट है उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने वाज़ेह किया कि जब हम इन लोगों को वापस भेज देंगे और उसके बाद जो एक तरीक़ाकार है अगर वो पाकिस्तान आना चाहते हैं अफ़गान शहरी तो बिल्कुल वो पाकिस्तान ज़रूर आएँ लेकिन उसके लिए उनको जो मुरवजा तरीक़ाकार है वो अपनाना पड़ेगा। ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो गैर कानूनी तौर पर इस तरीके से पाकिस्तान में रहें और कोई भी मुल्क जो है वो कहते हैं कि इस तरह से किसी भी फॉरेनर को गैर कानूनी तौर पर रहने की इजाज़त नहीं देता। और उन्होंने वाज़ेह किया कि जो पाकिस्तान है अपनी इस पॉलिसी के हवाले से बिल्कुल भी नज़रसानी नहीं करेगा, ना ही पाकिस्तान सरेंडर करेगा। जो डेडलाइन पाकिस्तान ने दी है उस पर अमल दरामद होगा और उसके बाद
ان تمام جو لوگ ہیں غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم ہیں ان کو واپس افغانستان بھیجا جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان اپنے اس فیصلے کے اوپر نظر ثانی نہیں کر رہا۔ دوسرا جو امپورٹنٹ جو اس وقت پاکستان نے سیریز آف سٹیپس لیے ہیں، اس میں غیر قانونی طور پر مقیم جو افغان شہری ہیں ان کو واپس بھیجنا ہو، یا پھر افغانستان کے لیے ویزا پالیسی کا جو اجرا ہے 1 نومبر سے، یا پھر جو تجارتی پابندیاں یا ریسٹرکشنز پاکستان نے عائد کی ہیں افغانستان جو تجارت کرتا ہے باہر کی دنیا سے، یہ تمام جو اقدامات پاکستان نے لیے ہیں اس کا بنیادی جو اس کی روٹ کاز ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ کشیدہ ہیں، اور اس کشیدگی کی وجہ کہ افغان طالبان پاکستان کے مطالبے کے باوجود کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے خلاف کارروائی نہیں کر رہی۔ اس حوالے سے جب انٹریکشن ہوا پرائم منسٹر کے ساتھ تو میں نے ان سے یہ سوال پوچھا کہ کیا یہ جو پاکستان اور افغان طالبان کے تعلقات ہیں، کیا یہ ایک کہہ سکتے ہیں آپ کہ جس طرح سے کہا یہ جاتا ہے کہ جو پروجیکٹ عمران خان تھا وہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا ایک پروجیکٹ تھا، وہ ناکام ہوا، اور کس طریقے سے جو عمران خان اور جو تحریک انصاف کی سپورٹرز ہیں اب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں، تو کیا جو پروجیکٹ افغان طالبان ہے، یعنی کہ جو پاکستان چاہتا تھا کہ افغان طالبان اقتدار میں آئیں، کیا اس کا انجام بھی وہی ہو رہا ہے جو پروجیکٹ عمران خان کا ہوا، یعنی کہ افغان طالبان اب ہمارے گلے پڑ گئے ہیں؟ تو اس پر انہوں نے بہت کینڈیڈلی اور اس کیا کہتے ہیں کہ اس تاثر کی نفی کرنے کی کوشش کی کہ یہ ایک مت ہے کہ جو پاکستان ہے وہ افغان طالبان کو سپورٹ کرتا ہے، یا افغان طالبان جو ہیں وہ پاکستان کی پراکسی ہیں۔ انہوں نے کچھ ماضی کے واقعات، کچھ جو امریکی ڈاکیومنٹس ہیں ان کا حوالہ دیا کہ ایک وقت تھا کہ جب افغان طالبان کو جب ہٹایا تھا امریکہ نے 9/11 اٹیکس کے بعد، تو یہ جو تحریک تھی افغان طالبان کی یہ ایک موقع کے اوپر ٹوٹلی ختم ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ خود امریکہ ایکنالج کرتا ہے کہ جب فیصلہ کیا امریکہ نے کہ انہوں نے ایک اور فرنٹ کھولا عراق کے اندر انویژن کی، وہ وہاں پر ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا جہاں پر افغان طالبان کو ختم کیا جا سکتا تھا، لیکن جو امریکہ نے اپنی جو توجہ ہے وہ عراق انویژن کی طرف کی، اور پھر جو افغان طالبان ہیں ان کو موقع ملا اور یہ دوبارہ ری گروپ ہوئے، جس کے نتیجے میں پھر آہستہ آہستہ یہاں تک سٹیج آ گئی کہ بالآخر امریکہ اور غیر ملکی جو افواج ہیں ان کو ان کے ساتھ ایک معاہدہ کرنا پڑا، اور اس معاہدے کے تحت وہاں سے نکلنا پڑا، اور افغان طالبان جو ہیں وہ دوبارہ اقتدار میں آئے، اور انہوں نے اس تاثر کی نفی کی کہ جی اس طرح کا پاکستان کی وجہ سے جو ہے افغان طالبان ہے۔ تو اس پر جو سینئر صحافی ہیں رؤف کلاسرا، انہوں نے ایک سپلیمنٹری جو سوال کیا تو انہوں نے بھی حیرانی کا اظہار کیا کہ کیسے آپ نے ایک بڑی دیدہ دلیری سے کچھ جو حقائق ہیں ان کو رد کرتے ہوئے کہا جی کہ ہم تو افغان طالبان کو سپورٹ نہیں کر رہے۔ انہوں نے حوالہ بھی دیا کہ کیسے بارہ کہو اسلام آباد کا ایک آؤٹسکرٹس کا علاقہ ہے، وہاں پر جو حقانی نیٹ ورک کے لوگ کیسے وہاں پہ رہا کرتے تھے۔ یہ بات بھی اپنی جگہ پہ قائم ہے کہ ایون کہ جو حقانی نیٹ ورک کے کئی سینئر جو رہنما ہیں، سربراہ ہیں، راولپنڈی کا ویسٹرج کا علاقہ ہے وہاں پہ بھی تھے۔ پھر انہوں نے ذکر کیا کہ کیسے کوئٹہ شورا یعنی کہ جو افغان طالبان کی جو مرکزی قیادت ہے وہ وہاں سے آپریٹ کرتی تھی، پھر حقانی نیٹ ورک جو شمالی وزیرستان، نارتھ وزیرستان ان کا ہیڈ کوارٹر سمجھا جاتا تھا، اور ان کی جو فیملیز، خاندان وہ یہاں پر پاکستان سے برسہ برس سے یہاں پہ رہ رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان جو ہے وہ افغان طالبان کو سپورٹ نہیں کر رہا تھا، اور افغان طالبان جو ہے پاکستان کی مدد سے وہ نہیں آئے افغانستان میں دوبارہ اقتدار میں۔ تو اس بات پر وہ قائم رہے کہ نہیں، میں اپنی بات پہ قائم ہوں۔ انہوں نے یہ کہا کہ ایون جو افغان طالبان کے ساتھ امریکیوں کے بھی رابطے رہے، انہوں نے یہ کہا کہ جو سارا یہاں سے سپلائی لائن تھی جو امریکہ اور غیر ملکی افواج افغانستان میں کرتے تھے، چمن کے بارڈر اور طورخم اور رستے میں کئی ایسے علاقے تھے جہاں پر افغان طالبان کا سٹرانگ ہولڈ تھا، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ افغان طالبان کو، حقانی نیٹ ورک کو باقاعدہ طور پر پیسے دیا کرتے تھے تاکہ وہ اپنی اس کی جو سیکیورٹی ہے اس کو وہ انشور کر سکے، جو بھی جو سپلائی لائن ہے، تاکہ ان کو وہ متاثر نہ کریں یا ان کے لیے کوئی ہرڈل کریٹ نہ کریں۔ تو ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو غیر ملکی افواج اور امریکہ بھی باوجود اس کے کہ وہ افغان طالبان کے خلاف لڑ رہے تھے، وہ پھر بھی ان کو پیسے بھی دے رہے تھے
ٹو انشور کہ اسموتھ جو سپلائز ہیں افغانستان کے اندر. اور باقی انہوں نے یہ کہا کہ جو افغان طالبان ہیں وہ ایک حقیقت ہے، ہم اسے مانیں یا نہ مانیں ان کے ساتھ ہمیں کام کرنا پڑے گا اور ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. تو یقینی طور پر اس کے اوپر بہت زیادہ ڈبیٹ ہو سکتی ہے کہ کیا واقعی جو افغان طالبان پاکستان کی مدد کے بغیر آئے. ایک یہ ویو بھی پایا جاتا ہے، خاص کر کے جو کرٹیکل ویو ہے جو پاکستان کے حوالے سے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان 9/11 اٹیکس کے بعد افغان طالبان کو اپنے ہاں پناہ نہ دیتا، اور ان کی جو مرکزی قیادت ہے، یہ بھی بات بھی کہی جاتی ہے کہ جب امریکہ نے انویژن کا آغاز کیا تو پاکستان نے اپنے جو طیارے بھیج کے وہاں پر جتنی جو مرکزی قیادت تھی افغان طالبان کی، ان کو پہلے سے ہی وہاں سے ایئر لفٹ کر لیا. تو کہا یہ جاتا ہے کہ اگر پاکستان افغان طالبان کو اپنے ہاں اس طریقے سے پناہ نہ دیتا اور اپنی پالیسی جو ہے وہ بالکل کلیئر رکھتا، تو یہ ممکن نہیں تھا کہ افغان طالبان اس طریقے سے دوبارہ اسٹرانگ ہوتے اور دوبارہ اقتدار میں آتے. لیکن ظاہر ہے کہ اس کے اوپر ڈبیٹ ہو سکتی ہے. جو انوار اللہ کاکڑ صاحب ہیں، ہی از کنونسڈ کہ اس میں پاکستان کا قصور نہیں ہے. اگر افغان طالبان دوبارہ اقتدار میں آئے ہیں تو اس میں امریکہ کا ہی قصور ہے، اور یہ پاکستان کی کوئی مرضی منشا نہیں تھی، اور پاکستان نہیں چاہتا تھا یا پاکستان کی یہ خواہش نہیں تھی کہ افغان طالبان دوبارہ اقتدار میں آئیں. اب وہ اقتدار میں آ گئے ہیں تو یہ پاکستان کی مجبوری ہے، باقی دنیا کی مجبوری ہے کہ ان کو ان کے ساتھ کام کرنا پڑے گا. لیکن یقینی طور پر یہ اپنی جگہ پہ یہ بھی کچھ فیکٹس موجود ہیں کہ جب اگست 2021 میں افغان طالبان دوبارہ اقتدار میں آئے تھے، پاکستان میں جو طاقتور حلقے ہیں، ایون اس وقت کے پرائم منسٹر، ہم سیلیبریٹ کر رہے تھے کہ انہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں، اور ہمارا یہی خیال تھا کہ افغان طالبان کے اقتدار میں آنے سے جو پاکستان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں، جو پاکستان کے سیکیورٹی انٹرسٹ ہیں، ان کو آگے بڑھانے میں مدد ملے گی. لیکن آن دا کانٹرری 2 سال سے زیادہ کا عرصہ افغان طالبان کو اقتدار میں آئے ہو چکا ہے. کالعدم تحریک طالبان پاکستان آج پہلے سے زیادہ مضبوط ہے. وہ آج پہلے سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیتھل جو اٹیکس ہیں پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے اوپر کر رہے ہیں، اور کنسسٹنٹلی پاکستان کی جو ساورنٹی ہے اس کو چیلنج کر رہے ہیں. نیوردلیس یہ پرائم منسٹر کا ویو ہے کہ نہیں جی، افغان طالبان کو ہم دوبارہ اقتدار میں نہیں لائے، یا پاکستان نے اس طریقے سے افغان طالبان کو کبھی سپورٹ نہیں کیا. آئی ایم شور کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان کے اس بیان کو ول ڈیفینیٹلی ٹیک اٹ ود اے پنچ آف سالٹ. آج کے وی لاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.